نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و توفیق کے ساتھ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 سے 218 تک یہ دو آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کی بھی اور آنکھوں کی۔ ان آیات کا شان نزول اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد میں صحابہ کو بھیجا اور وہ ادھر تھے کہ اس میں ان کے ساتھ کافروں کا جھڑپ ہو گیا، اور اسی دوران رجب کا مہینہ یعنی چاند ادھر مکہ معظمہ میں نظر آ گیا، لیکن مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے۔ تو چونکہ عرب بھی یہ حرام مہینے جس کو کہتے ہیں شہر الحرام، یعنی جس میں وہ بھی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بھائی کا قاتل باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا، اور یہ مہینے ہوتے شہر الحرام، تو ان میں وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور اس کے بعد رجب، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ان میں حج ادا کیا جاتا تھا، اور ایک مہینہ رجب کا ہے، یہ درمیان میں ہے۔ یہ 4 مہینے حرم یعنی شہر الحرام تھے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کی ان باتوں کا جواب ان آیات میں دیا ہے کہ وہ واویلا کرنے لگے، اس لڑائی میں کچھ کافر مارے گئے تو وہ مسلمانوں پر الزام لگانے لگے کہ اب تو مسلمانوں نے یعنی وہ حرم مہینے جو ہیں، محرم مہینے جو ہیں جس میں جنگ حرام ہے، ان کا بھی خیال نہیں رکھا، اور اس میں بھی یعنی جھگڑے و فساد کی اور خونریزی کی اور بہت باتیں کی۔ حالانکہ جب صحابہ لوٹ آئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے اور رجب کا چاند ابھی نظر نہیں آیا ہے، لیکن چونکہ مکہ میں نظر آیا تھا ہمیں پتہ نہیں لگا، اس لیے یہ بات ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس لغزش کو معاف کیا کیونکہ وہ خطا تھی اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرامی، مہینہ حرام کو، قتال فی، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، یعنی ان مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ قل، تو آپ فرما دیجئے قتال فی کبیر، لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے، شہر الحرام میں لڑائی بڑا گناہ ہے، اللہ کی نزدیک بھی یہ مقرب مہینے ہیں، ان میں حج ادا کیا جاتا ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں لڑنا یعنی بہت سخت گناہ ہے۔ قل قتال فی کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں جھگڑا کرنا اور کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کی راہ سے، وکفر بھی، اور اس کو نہ ماننا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی وہ خصلتیں بیان کی ہیں جو وہ گناہوں کے کام کیا کرتے تھے، اس کی طرف تو ان کی توجہ نہیں جاتی تھی، صرف شہر الحرام کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستہ سے لوگوں کو روکنا اور یعنی کفر پہ آمادہ ہونا اور مسلمان نہ ہونا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو منع کرنا، جیسے کہ صلح حدیبیہ پھر ہو گیا، حدیبیہ کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ صرف اور صرف عمرے کی نیت سے گئے تھے، انہوں نے چھوڑا نہیں، اور اتنی سخت تکلیف دی اور سخت شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اور ان کو واپس کر دیا اسی سال، اور پھر دوسرے سال کے لیے بھی صرف 3 دن کے لیے ان کو مہلت دی، اور اس کے بعد کوئی مہلت نہیں دی۔ لہٰذا اللہ پاک پھر ان کی وہ خصلتیں بیان فرماتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو مسجد حرام سے بھی منع کرتے ہیں اور اللہ کے راستہ سے بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ مسلمان ہی نہ بنو، اور اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور ان کو باتیں اچھی بنا کر دیتے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے، اس میں یہ دیکھ کے انہوں نے ایسا کیا، وہ تھوڑی سی بات کو اتنی بڑی بنا کر پیش کرنا انہوں نے کر دیا۔ اور پھر اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں سے نکالا، جس طرح کہ مسلمانوں کو مکہ معظمہ سے یعنی نکال دیا، اور اتنی تکلیفیں دی کہ وہ مجبور ہو گئے کہ وہ وہاں سے جائیں، لہٰذا وہ پھر مدینہ تشریف لائے اور ان سے خلاصی ہوئی ان کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور لوگوں کو دین سے بچلانا قتل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی فتنہ اور فساد اور دین سے روکنا، اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکنا، اسلام سے لوگوں کو روکنا، یہ قتل سے بھی بہت زیادہ بڑی سزا ہے اس کی، اللہ کے نزدیک یہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم کو پھیر دے تمہارے دین سے، یعنی یہ اتنے لڑیں گے آپ کے ساتھ کہ یہ
اپنے ذہن میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر واپس کفر میں آ جائے. اسی طرح یہود و نصارہ اور یہ سب یہی چاہتے ہیں کہ یہ اپنی یعنی دین کو چھوڑ کر واپس پرانے دین پر آ جائے اور صحیح یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر کفر میں آ جائے. ان استطاعوا اگر یہ قابو پا لے اور جتنی بھی ان کی توفیق اور وسعت اور سعی یعنی کوشش یہ کرتے ہیں کہ یعنی مطلب لوگوں کو اللہ کے دین سے روکے. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے فَيَمُتْ پھر مر جائے وَهُوَ كَافِرٌ حالت کفر میں فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ پاک نے یہ ایک بات بتا دی کہ اگر کافروں کی باتوں میں تم لوگ آ گئے ان کے نرغے میں آ گئے اور دین اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا اور اسی حالت پر یعنی کفر کی حالت میں پھر تمہارا خاتمہ ہو گیا تو تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت کا نقصان ہو جائے گا. دنیا میں یہ کہ اگر بیوی ہے وہ طلاق ہو جائے گی کیونکہ کافر کو تو پھر مسلمان بیوی نہیں ہے. اگر مسلمان کا وارث ہے اور وہ مر جائے تو اس کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور اسی طرح دنیاوی بہت سارے نقصانات ہیں اور اس طرح آخرت کی تو بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر یعنی کبھی بھی نہیں نکل جا سکے گا اپنے دوزخ سے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ کیونکہ اللہ پاک نے ان کو یعنی اصحاب الدوزخ اصحاب النار کہا ہے کہ یہ دوزخ میں دوزخ والے ہیں. اصحاب النار کا مطلب دوزخ والے ہیں اور ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے پھر اس سے نکلنا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی موت سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر معاف کرنے والے ہیں لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور وہ پھر اپنے علماء سے بوقت ضرورت ان کو پوچھا جائے. پھر اس آیت میں مسلمانوں کو ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ چلو ہم سے تو غلطی میں یہ کام ہو گیا یعنی جہاد میں تھے اور اللہ کے راستے میں ہم چل رہے تھے لیکن ہم سے یہ ہو گیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا رجب کی پہلی تاریخ میں ہم نے لڑائی کی اور اس میں کچھ لوگ قتل ہوئے کافروں کی طرف تو اللہ کیا ہمیں ان کا ثواب دیں گے یعنی یہ جو ہم نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں اولئک یرجون رحمت اللہ وہ امیدوار ہے اللہ کی رحمت کے. واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی وہ جو لوگ ایمان والے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور اللہ کے لیے دین کے راستہ میں نکلے اور کافروں سے لڑے. کوئی دنیاوی مفادات ان کی کوئی بھی اس سے وابستہ نہیں تھی لہٰذا ان کی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی لہٰذا اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوگی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف بھی کریں گے اور معافی کا اعلان بھی ہو گیا ان کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.